اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الہی انطقنی بالہدی والہمنی التقوی اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد۔ ماہ مبارک رمضان کے بابرکت مہینے میں ہیں، اور جیسے کہ آپ جانتے ہیں مختلف اعمال اور ادعیہ کے کتب میں اس مہینے کے اعمال ذکر کیے گئے ہیں۔ ان میں سے ایک ایام ماہ مبارک رمضان ہر روز کے لیے جو مختص ایک دعا ہے۔ 7ویں دن کے دعا میں ہم اللہ سے کیا مانگتے ہیں؟ اللہم صلی علی محمد وآل محمد اللہم اعنی فیہ علی صیامہ وقیامہ وجنبنی فیہ من حفواته وآثامہ وارزقنی فیہ ذکرک بدوامہ بتوفیقک یا ہادی المضلین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ہم کیا مانگتے ہیں؟ اے معبود، اے میرے معبود، آج کے دن یا اس مہینے میں مجھے روزہ اور عبادات بجا لانے کی توفیق عطا فرما اور میری مدد فرما، اور وجنبنی من حفواته وآثامہ، بار اللہ مجھے اس مہینے میں لغزشوں سے، گناہوں سے دور رکھے میرے معبود۔ اور کیا مانگتے ہیں؟ وارزقنی فیہ ذکرک بدوامہ، بار اللہ ہمیشہ تیرے ذکر کرنے کی مجھے توفیق عطا فرما، ذکر دائم عطا فرما، اپنے توفیق کے صدقے اے گمراہوں کو ہدایت دینے والا۔ یہ خلاصہ ترجمہ آپ کی خدمت میں اس دن کے دعا میں 5 نکات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ میں کوشش کرتا ہوں آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ ایک، روزہ، اللہم اعنی فیہ علی صیام، بار اللہ اس دن میں مجھے روزہ رکھنے میں میری مدد فرما۔ اور 2، قیام اور عبادت، اعنی فیہ علی صیامہ وقیامہ، صیام کا بھی ذکر ہے اور قیام اور عبادت کا بھی ذکر ہے۔ اور تیسرا نکتہ کیا ہے؟ مجھے لغزشوں اور گناہوں سے دور رکھ، مجھے بچا کے رکھ بار اللہ، گناہوں اور لغزشوں سے دور رہنا، اور خدا کی جو مسلسل یاد اور ذکر ہے، ذکرک بدوامہ، دائم ذکر بار اللہ مجھے عطا فرما بتوفیقک۔ اور آخری نکتہ جو اس دعا میں بیان کیا گیا ہے وہ توفیق الہی ہے۔ روزے کے بارے میں اگر ہم کہنا چاہیں، روزہ وہ عبادت اور وہ عمل ہے جو بے حد رب العزت تبارک و تعالیٰ کو پسند ہے۔ لہٰذا حدیث میں ارشاد ہے کہ خداوند تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الصوم لی، روزہ صرف اور صرف میرے لیے۔ اس کے لیے علماء نے فرمایا کہ اس کا وجہ یہ ہے کہ روزہ وہ واحد عمل ہے، شاید اس میں ریا کا اور خلوص نہ ہونے کی جو پہلو بہت کم ہے، کیونکہ دوسرے عبادات میں آپ کسی عمل کو بجا لاتے ہیں، جیسے نماز ہے۔ نماز میں آپ نے قرأت حمد کے بعد کسی سورت کی تلاوت کرنی ہے، رکوع میں جانا ہے، سجود میں جانا ہے، آپ طول دے سکتے ہیں، کوئی لمبی سورہ پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن روزے میں یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کچھ نہیں کرنا ہوتا ہے۔ یعنی کیا؟ یعنی آپ نے کھانا نہیں کھانا، آپ نے نہیں کچھ پینا، آپ نے کوئی ایسے کام نہیں کرنا کہ جس سے آپ کی روزہ ٹوٹ جائے۔ لہٰذا کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں دوسرے سے زیادہ روزے سے ہوں، یا میرا روزہ زیادہ ہے اور تیرا روزہ کم ہے، اور صرف اللہ ہی مہر قبولیت لگا سکتا ہے۔ لہٰذا روزہ ایسے عبادت ہے جو اللہ کو بے حد پسند ہے۔ اور اس کے علاوہ اگر ہم کہنا چاہیں کیوں ہم نے مانگا اللہ سے یہ دعا کہ بار اللہ اس دن میں یا اس مہینے میں میری مدد فرما روزے رکھنے میں، کیونکہ ایک خداوند تبارک و تعالی مدد الہی کے بغیر کوئی عبادت ممکن نہیں۔ یعنی اگر ہم یہ کہنا چاہیں، اگر ہمارے پاس یہ صحت اور سلامتی نہ ہو، بیمار پر روزہ واجب نہیں، اگر وہ رکھے بھی اس روزوں میں واجب روزوں میں شمار نہیں ہوتا۔ لہٰذا بار اللہ ہمیں صحت و سلامتی عطا فرما تاکہ اس مبارک مہینے میں ہم روزہ رکھیں۔ اور کیا توفیق ہم اللہ سے مانگتے ہیں اور کیا مدد مانگتے ہیں کہ بار اللہ ہم صرف پیٹ سے روزے سے نہ ہو،
کیا مطلب؟ یعنی بعض علماء کہتے ہیں کہ عام روزہ یہ ہوتا ہے کہ بندہ کچھ کھاتا نہیں یا کچھ پیتا نہیں یا کوئی ایسے عمل انجام نہیں دیتا جس کی وجہ سے اس کا روزہ خراب ہو جائے. لیکن خواص کا روزہ، جو خاص بندگان الہی کا روزہ، یہ ہے کہ ان کا اعضاء اور جوارح بھی روزے سے ہے. یعنی اس کے آنکھ کوئی ایسی چیز نہیں دیکھتا جس میں رضا الہی شامل نہ ہو. اس کے کان روزے سے ہیں، نقیبت سنتا ہے. اس کی زبان روزے سے، کوئی ایسا لفظ اس کی زبان پر جاری نہیں ہوتا کہ جس میں اللہ کی رضا نہ ہو. لہٰذا ہمیں خاص روزے میں بھی اللہ کی مدد ضرورت ہے کہ بار اللہ مدد فرما کہ ہم خاص روزہ داران میں شامل ہو جائیں. اس کے بعد فرمایا عینی فیہ علی صیامہ و قیامہ. قیام، یہاں سے قیام سے مراد عبادت ہے، نماز ہے، شب بیداری ہے. نماز کے بارے میں آپ سب جانتے ہیں کہ امام صادق علیہ السلام کے ارشاد ہے، وصیت ہے آخری لمحات کے میں مولا نے فرمایا لا تنال شفاعتنا، کہ ہماری شفاعت اس بندے کو نصیب نہیں جو تارک صلاۃ ہو، جو نماز کو کم سمجھے، کم اہمیت سمجھے، کم ارزش سمجھے. لہٰذا یا دوسری روایت میں موجود ہے کہ ان قبلت قبل ما سواہا، کہ اگر نماز اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے، باقی اعمال کو رب العزت اپنے درگاہ میں قبول فرماتا ہے. لہٰذا ہم اللہ سے مدد مانگتے ہیں نماز بپا کرنے میں اور روزہ رکھنے میں. اس کے بعد ہم اللہ سے کیا مانگتے ہیں؟ اللہ ہمیں گناہوں اور لغزشوں سے دور فرما. یعنی اس بات کی طرف اشارہ ہے، یعنی اگر لاکھ ہم عبادات بجا لائے، روزہ رکھیں، نماز بجا لائے، زیارات پہ جائے، اللہ کی راہ میں ہم خرچ کریں، لیکن اگر ہم 7 گناہ بجا لائیں تو ایسی عبادات کو کوئی فائدہ نہیں، بلکہ بہت سارے مشکلات کا جڑ جو ہے گناہ ہے، انسانی گناہ. لہٰذا حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے دعائے کمیل میں ارشاد فرمایا، جب خضر، جو دعائے خضر سے بھی مشہور ہے، اپنے صحابی کمیل کو یہ دعا سکھایا کہ جب تم مناجات کرنا چاہتے ہو تو اس الفاظ میں اللہ کے ساتھ مناجات کرو. تو گناہوں کے بارے میں یہ فرمایا مولانا نے، اللہم اغفر لی الذنوب التی تحت کل اسم، اللہم اغفر لی الذنوب التی تنزل البلا. یعنی مولا نے یہاں پہ گناہ کے اثرات کے بارے میں مولا نے بیان فرمایا، ایسی گناہ جس کی وجہ سے بلائیں نازل ہوتی ہے. اللہم اغفر لی الذنوب التی تحبس الدعاء، یعنی دعائیں قبول نہیں ہوتی. اللہم اغفر لی الذنوب التی تغیر النعم، بہت ساری ایسی گناہ ہیں جس کی وجہ سے نقمت میں تبدیل ہوتا ہے. لہٰذا عبادت بجا لانے کے ساتھ ساتھ پہلے مرحلے میں ہم نے اللہ سے یہ طلب کیا کہ بار اللہ ہمیں نماز اور روزہ بجا لانے میں آپ ہماری مدد فرما. اس کے بعد والے مرحلے میں ہم نے یہ مانگا کہ بار اللہ ہمیں ساتھ ساتھ عبادات بجا لانے کے ساتھ ساتھ گناہوں سے بھی بچا کے رکھ. اور اس کے بعد خدا کی مسلسل ذکر اور یاد، ذکر دائم، وارزقنی فیہ ذکرک بدوام. اللہ رزق کا لفظ استعمال کیا گیا ہے. ہم کیا سمجھتے ہیں کہ رزق کیا ہے؟ اللہ ہمیں رزق واسطے عطا فرما، ہم دعا ہمیشہ یہی کرتے، لیکن رزق سے مراد اور جو ہم مطلب لیتے یہ ہے کہ مال رزق ہے، کھانے پینے کی جو اشیاء ہوتی ہے وہ رزق ہے، کوئی صحت سلامتی یا رزق ہے. لیکن ہم اس چیز کی طرف توجہ نہیں کرتے کہ روحانی امور در حقیقت اصلی رزق ہے اور ہمارے روحانی رزق ہے جس کی وجہ سے ہم روحانی حیات آگے بڑھا سکتے ہیں. جیسے کہ دنیا میں کھانا پینا، مال دولت کے ذریعے انسان کی جو مادی لائف اور حیات ہے اس کے ذریعے آگے بڑھتا ہے، اسی طریقے سے ہماری جو روحانی زندگی ہے وہ رزق معنوی کے ذریعے آگے بڑھتا ہے. لہٰذا ہم کہتے ہیں بار اللہ ہمیں ذکر دائم عطا فرما. اور ذکر سے مراد یہ نہیں ہے کہ ہم لقلقی زبان بس اللہ اکبر کہتے ہیں، بلے یہ ضروری ہے کہ ہم زبان پر ان الفاظ اور ان اذکار کو جاری کریں، لیکن حقیقی ذاکر وہ ہے جس کا دل متوجہ ہوتا ہے اللہ کی طرف دائماً. اور آخر میں ہم کیا مانگتے ہیں؟ کس چیز کا واسطہ دیتے ہیں؟ بتوفیق کے یا ہادی المضلین، اپنے توفیق کے واسطے کوئی بھی عمل
توفیق الہی کے بغیر ممکن نہیں۔ لہٰذا ہم اللہ سے دعا مانگتے ہیں اس دن میں کہ ہمیں توفیق عطا فرمائے سیام پر، قیام پر اور گناہوں سے دور رہنے پر۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی محمد وعلی محمد۔